بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تجوید القرآن چینل۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے اخفا۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ ہم نے یہاں پر آواز کو چھپانا ہے۔ کس میں چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو۔ جی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ، جسے غنہ خفیف بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے سیکھتے ہیں ہم آج اخفا کا قاعدہ۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل کے بٹن پر پریس کر کے اس کو آل کے نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے آج کا، وہ ہے اخفا۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اخفا کسے کہتے ہیں، اخفا کیا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب ہم یہاں پر تجوید میں کیا چھپائیں گے؟ چیزیں تو ہم چھپا نہیں سکتے، تو ہم نے یہاں پر کیا چھپانا ہے؟ ہم نے چھپانا ہے آواز کو۔ ظاہر سی بات ہے، ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ہم اپنی آواز کا استعمال کرتے ہیں، تجوید میں بھی ہم اپنی آواز کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر کس چیز کو چھپائیں گے؟ آواز کو چھپائیں گے۔ اور کہاں چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے، یہ بھی آپ کو بہت آسان طریقے سے میں سمجھانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اخفا کیا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کس چیز کا چھپانا ہے؟ آواز کا چھپانا ہے۔ اور کس میں چھپانا ہے؟ اب ہم آواز کو کب اور کہاں چھپائیں گے، کہاں اس کو چھپائیں گے اور کہاں اس کا اظہار کریں گے، یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتانے والی ہوں۔ آپ نے کلاس میں اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ قاعدہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اب کیا چیز چھپانی ہوتی ہے؟ آواز کا چھپانا ہوتا ہے۔ کس میں چھپانا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں۔ اب نون ساکن اور تنوین کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے۔ نون ساکن کہتے ہیں وہ نون جس کے اوپر چھوٹا سا جزم آ جائے، جیسے دال کا چھوٹا سا ایک علامت ہوتی ہے، وہ نون کے اوپر آ جائے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ صرف نون ہی نہیں بلکہ یہ کسی بھی حرف پر آ جائے گا تو اس کو ساکن ہی بولیں گے، جیسے با ساکن، تا ساکن، سا ساکن، جیم ساکن، دال ساکن وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ کسی بھی حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے گی سکون کی تو اس حرف کو ساکن ہی بولیں گے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے نون ساکن کی، کیونکہ ہم نے آواز کو چھپانا ہے تو کس میں چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں۔ نون ساکن ہو گیا کلیئر، جس کے اوپر جزم کی علامت ہو، سکون کی علامت ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ اب تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر سکون کی علامت آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ پھر ہم اس کو قاعدہ سمجھتے ہیں، یعنی اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو۔ کس کو چھپانے کو؟ آواز کو چھپانے کو۔ کس کی آواز کو چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے، یعنی اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا۔ اب کہاں چھپانا ہے اور کب چھپانا ہے؟ ہم نے اس کی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا قاعدہ سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کی مثال کی طرف آتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، یہ جو اخفا ہے یہ قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہ نون ساکن اور تنوین کا ہی قاعدہ ہے۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے آگے اخفا حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ حروف اخفا کیا ہیں اور ہم نے آواز کو کہاں چھپانا ہے اور کس طرح چھپانا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ حروف اخفا سیکھ لیجیے۔ جب آپ حروف اخفا جان لیں گے، حروف اخفا آپ یاد کریں گے تو ہی آپ کو یہ قاعدہ بھی یاد رہے گا۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا۔ کب چھپانا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو تب نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ کہاں چھپانا ہے؟ آپ نے ناک میں چھپانا ہے۔ کس طرح چھپانا ہے؟ اس سے پہلے ہم حروف اخفا جانیں گے، پھر ہم یہ جانیں گے کہ ہم نے کس طرح ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ تو حروف اخفا کون سے ہیں؟ بہت ہی آسان سے ہیں، وہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک، یہ 15 لیٹرز ہیں ٹوٹل۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ پھر سے پڑھیے، تا، ثا، جیم،
दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन सौ दो तो ज़ा फा क़ाफ क़ाफ। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। इस कायदे को याद रखने के लिए इन हरूफ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये हरूफ याद नहीं करेंगे आपको कायदा याद नहीं रहेगा। आपको मालूम नहीं होगा कि आपने अब कहाँ आवाज़ को छुपाना है, किस तरह छुपाना है। तो क्या लेटर हैं? ता सा जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन सौ दो तो ज़ा फा क़ाफ क़ाफ। ये 15 लेटर्स हैं। जब नून साकिन और तनवीन के बाद इन 15 लेटर्स में से कोई एक हर्फ आ जाए तो फिर वहाँ पर इख्फा किया जाता है, आवाज़ को छुपाया जाता है। कहाँ छुपाया जाता है? नाक में छुपाया जाता है। किस तरह छुपाया जाता है? अब हम ये सीखते हैं कि किस तरह हमने आवाज़ को छुपाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम आसान सी मिसाल लेते हैं। हम तीसरे पारे की सूरह फील में से हम ये मिसाल ले लेते हैं। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील मिन सिज्जील मिन। अब ये जो आवाज़ जा रही है नाक में 3 सेकंड के लिए इसको आपने नाक में छुपाना है। इसे इख्फा कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है? आवाज़ को छुपाया जा रहा है। किसको छुपाया जा रहा है? नून साकिन की आवाज़ को हम नाक में छुपा रहे हैं 3 सेकंड के लिए। इसको क्या कहते हैं? इख्फा और गुन्नाए खफीफ भी कहते हैं। कैसे छुपा रहे हैं हम? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील मिन सिज्जील। अब इस तरह सूरह असर में से भी आप देख लें। इन्नल इंसान लफी खुस्र इंसाना इंसाना इन्नल इंसान लफी खुस्र। क्लियर हो गया? समझ आ रही? अब ये क्या हो रहा है? नून साकिन की आवाज़ को छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि उसके आगे इख्फा लेटर्स में से लेटर आ रहा है। जैसे देखिए इन्नल इंसान, आगे क्या है? सीन, सीन लेटर आ गया। क्या आ गया? सीन लेटर किस में से है? इख्फा लेटर्स में से है। कैसे है जरा पढ़िए। ता सा जीम दाल दाल जा सीन, सीन सीन आ गया। अब सीन इख्फा लेटर में से एक लेटर है। नून साकिन के आगे सीन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आवाज़ को छुपाया जा रहा है, नाक में छुपाया जा रहा है, 3 सेकंड के लिए छुपाया जा रहा है। इन्नल इंसाना इंसाना। सोफील में भी देखिए तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील मिन सिज्जील। ये क्या हो रही है? आवाज़ छुप रही है। क्यों? नून साकिन के आगे सीन आ गया है। इस तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं माऊन में से ले लेते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अन सलातिहिम अन सलातिहिम। यहाँ पे भी देखिए नून साकिन में हम आवाज़ छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? चूँकि नून साकिन के आगे स्वाद लेटर आ गया। स्वाद लेटर कौन सा है? इख्फा लेटर्स में से है। ता सा जीम दाल दाल जा सीन शीन सौद, सौद आ गया। अब स्वाद इस इख्फा लेटर्स में से एक है। तो नून साकिन के आगे इख्फा लेटर में से एक हर्फ आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं, इख्फा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अन सलातिहिम साहून। ये क्या हो रहा है? आवाज़ नाक में छुपाई जा रही है, 3 सेकंड के लिए छुपाई जा रही है। ये थी नून साकिन की आवाज़ का छुपाना। अब हम देखते हैं तनवीन में हम आवाज़ को किस तरह छुपाएंगे। अब हम तनवीन की मिसाल ले लेते हैं आसान सी। सूरह बय्यिना की लास्ट आयत में से हम तनवीन की मिसाल लेते हैं। आयत क्या है? जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अब ये देखिए अदनिन तजरी अदनिन अदनिन तजरी। अब ये देखिए नून के नीचे तनवीन है। किसकी तनवीन है? कसरा की तनवीन है, ज़ेर की तनवीन है। उसके आगे क्या लेटर आ गया? ता। ता कौन से? इख्फा में से है। ता सा, ता स्टार्टिंग वाला लेटर है इख्फा का। तो अब ये तनवीन के आगे इख्फा लेटर ता आ गया है, जिसकी वजह से अब हम क्या कर रहे हैं? तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं, इख्फा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अदनिन तजरी अदनिन तजरी जन्नातु अदनिन तजरी। अब हम तनवीन की एक और मिसाल लेते हैं। सो बय्यिना में से हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा कुतुबुन क़य्यिमा। अब यहाँ पर देखिए बा के ऊपर तनवीन है और तनवीन के आगे कौन सा लेटर आ गया है? इख्फा लेटर में से क़ाफ आ गया है। ता सा जीम दा ज़ा ज़ा सीन शीन सौ दो तो ज़ा फ़ा क़ाफ क़ाफ।
اب قاف اخفا لیٹر میں سے آ گیا تو اب کیا ہے با کے آگے اخفا لیٹر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم کیا کر رہے ہیں، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں۔ کیسے؟ فیہا کتب کتب قیمہ، کتب قیمہ، کیا ہے، آواز چھپ رہی ہے۔ تو میں پھر سے قاعدہ رپیٹ کر دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے۔ قاعدہ کیا تھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے آگے اخفا لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا تو پھر ہم وہاں پر کیا کریں گے، اخفا کریں گے۔ یعنی اخفا کا مطلب کیا ہے، آواز کو چھپاتے ہیں۔ کہاں چھپاتے ہیں؟ ناک میں ہم آواز کو چھپاتے ہیں، 3 سیکنڈ کے لیے چھپاتے ہیں۔ اب اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ کیا چھپانا ہے؟ آواز کا چھپانا ہے۔ کہاں چھپانا ہے؟ ناک کے اندر چھپانا ہے۔ کس کی آواز کو چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک کے اندر چھپانا ہے، 3 سیکنڈ کے لیے چھپانا ہے۔ کب چھپائیں گے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے آگے اخفا لیٹر میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے گا تو پھر ہم وہاں پر اخفا کریں گے، آواز کو چھپائیں گے 3 سیکنڈ کے لیے ناک کے اندر۔ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو یہ بہت اچھے سے اور آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل کے بٹن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل کے اپڈیٹس آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔